قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ 2 ہفتے ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے جو تعلیم پائی وہ مسیحی خاندانی زندگی کی بابت تھی۔ 1 ہفتہ بیچ میں بریک آئی، مہمان تھے ہمارے پاس ڈاکٹر پربھو سنگھ، اور آج پھر میں سلسلہ جہاں رکا تھا وہاں سے آگے شروع کروں گا، لیکن بہت جلدی سے میں ان 2 ہفتوں کی دہرائی کروا دوں گا، تھوڑا ریوائز ہو جائے، ذہنوں میں بات تازہ ہو جائے۔ مسیحی خاندانی زندگی کی بابت بائبل مقدس جو تعلیم دیتی ہے، اس میں جو پہلی بات سمجھنے کی ہے، خاندان کیا ہے۔ بائبل کیا بتاتی ہے کہ خاندان میں کون کون شامل ہے۔ شوہر اور بیوی مل کر ایک خاندان ہے، پورا خاندان ہے۔ پھر جب اولاد شامل ہو جاتی ہے تو والدین اور اولاد مل کر ایک خاندان بن جاتے ہیں۔ جب والدین اور اولاد، اور ان کے بعد پھر جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں ہوتی ہیں، تو ان کے جیون ساتھی وہ بھی خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور پھر بچوں کی اولاد، پوتے پوتیاں، گرینڈ چلڈرن، وہ بھی فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اور خدا خاندان کا سپریم ہیڈ ہے، سب سے اعلیٰ سربراہ ہے۔ انسانی معنوں میں، زمینی طور پر، جسمانی طور پر شوہر یا باپ وہ خاندان کا سربراہ ہے۔ اور جہاں شوہر یا باپ غیر حاضر ہیں یا موجود نہیں ہیں، وہاں بیوی یا ماں وہ سربراہ کا فریضہ انجام دے گی۔ مسیحی خاندانی زندگی میں ہم نے یہ سیکھا کہ خاندان کا تحفظ، پروٹیکشن اور کفالت، ان کی سب سہولتوں کی پروویژن، یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ سربراہ کو فیصلے کرنے کا اختیار ہے، he has authority to take decisions۔ ایمان اور عقائد کے معاملات میں، فیتھ اور کریڈ کے حوالے سے بھی جو سربراہ ہے، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور فیملی کی ایجوکیشن، ٹریننگ، ان کی ڈسپلن، کریکشن، تعلیم، اصلاح، تربیت، اس کی ذمہ داری بھی سربراہ کے اوپر ہے۔ اور سربراہ کے لیے ضروری ہے خدا کے کلام کی روشنی میں فیصلے کرے، اپنی مرضی بے لگام ہو کر نہیں، خدا کے کلام کی روشنی میں۔ اور خاندان کے جو افراد ہیں، the members of the family ہیں، وہ اپنے ہیڈ کے، اپنے سربراہ کے فیصلوں اور حکموں کو قبول کریں۔ بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے، اس کی ہیلپ کرے، کیونکہ حوا کو مددگار کے طور پر بنایا گیا تھا۔ خاندان میں جو خواتین ہیں، ان کا جاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ ہاتھ بٹائیں۔ گھر میں کام کرتی ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر جاب بھی کرنا چاہیں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ مائیں اپنے بچوں کی ایجوکیشن میں، ان کی ٹریننگ میں، ان کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کی اصلاح میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ باپ زیادہ وقت گھر سے باہر ہوتا ہے۔ اور اولاد اپنے والدین کی ہیلپ کرے، ان کو سپورٹ کرے، انہیں سرو کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا ہاتھ بٹائے۔ یہ مت کریں کہ ٹھیک ہے جب تک بابے زندہ ہیں تب تک وہی کرتے رہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ نہیں، یہ اولاد جب جوان ہو گئی ہے، وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ وہ کام کاج کر سکیں، تو انہیں کام کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کا بوجھ شیئر کرنا چاہیے۔ اور خاندان کے افراد میں آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ سب کچھ سہ جاتی ہے محبت، برداشت کرتی ہے، قبول کر لیتی ہے، کوئی جھگڑا نہیں کرتی محبت۔ جیسے بھی حالات ہوں، ان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گزارا کر لیتے ہیں۔ اور جو خاندان میں فیصلے ہیں وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، کنسلٹیشن سے، باہم مشورے سے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ سربراہ نے بس فیصلے کر دیے تو بس کر دیے، بچوں نے فیصلہ کر لیا تو اماں ابا آپ کون ہوتے ہو میری زندگی میں فیصلہ کرنے والے۔ باہم مل کر مشورے سے فیصلے کریں۔
خاندان کے افراد ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں. خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا, آنر دم. لیکن ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے جو ہیں خاندان میں جو اولاد ہیں انہیں بھی دکھ نہ کریں, انہیں بھی ہم اتنا نہ دبائیں کہ پریشانی ہو جائے, ان کے لیے مشکل ہو جائے زندگی گزارنا. عزت دیں, خاندان میں ہر ایک فرد کو ہم عزت دیں اور دوسروں کے سامنے بھی اس کی عزت کا خیال رکھیں. ہم پبلکلی اپنے خاندان کے لوگوں کو بے عزت نہ کریں, ان کی عزت بنانے کی کوشش کریں. اور پھر خاندانی عزت, جو فیملی کی رسپیکٹ ہے, خاندان کا وقار اور ساکھ ہے, عزت ہے جو معاشرے میں, سوسائٹی میں, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. میرا کوئی کام میرے خاندان کے اوپر کوئی دھبا نہ لگائے. یہ خاص طور پر جوان لوگ یہ اپنے خاندان کی عزت پامال کر دیتے ہیں, ماں باپ کے لیے شرمندگی کا مقام آ جاتا ہے. خیال کریں, اپنے خاندان کے ساکھ, وقار, انٹیگریٹی, آنر, رسپیکٹ کا خیال رکھیں. اور خاندان کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں کسی بھی معاملے میں. گھر میں برتن دھونے ہیں, کپڑے دھونے ہیں, صفائی کرنی ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کی کوئی مشکل ہے, مدد کریں. کام میں مدد کریں, کاروبار میں مدد کریں, جاب میں مدد کر سکتے ہیں اس میں مدد کریں. ہر طرح سے کسی کو دیکھیں خاندان کے اندر مدد کی ضرورت ہے, اس کی مدد کریں. اور طرفداری نہیں کرنی, فیورٹزم نہیں کرنا, کوئی ریسزم بھی نہیں کرنا, کسی طرح کا فرق نہیں رکھنا خاندان کے اندر. جو جینڈر بائسڈ ڈیفرنس بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے اس پہ پچھلے بار خاصی تعلیم دی کہ بیٹے اور بیٹی کو لے کر بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ جی بیٹا زیادہ ویلیو والا ہے اور بیٹی کم. نہیں, ایک جیسا سلوک کریں, کوئی طرفداری نہ کریں. خاندان میں ہر ایک فرد کی عزت, اس کا مقام, اس کی ضرورتیں مناسب طور پر, یکساں طور پر ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. اور پھر اگلی بات, جو ببلیکل پرنسپلز ہیں, بائبلی اصول ہے خاندان کے اندر تنقید, ملامت اور اصلاح, اس پہ توجہ کرنی ہے. خاندان میں اگر کوئی بگڑا ہوا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, محبت کے نام پہ ہم اس کو اگنور نہ کریں کہ کوئی بات نہیں, یہ تو میری لاڈلی اولاد ہے, جو مرضی کرے, اس کو تو 7 خون بھی معاف ہے. ایسا نہیں ہے. بائبل نے جو اصول بنا دیے ہیں ان کی بنیاد پہ خاندان کے اندر کوئی بھی ہے, چھوٹا ہے یا بڑا ہے, اگر وہ غلط چل رہا ہے, غلط کام کر رہا ہے, تو بائبل کے اصول کے مطابق اس کی اصلاح کریں. اسے برا کہیں بھی, کرٹیسائز بھی کریں, تنقید بھی کریں, اس پہ انگلی بھی اٹھائیں, تو غلط کر رہا یا کر رہی ہے. ملامت کریں, ریبیوک کریں, جسے کہتے ہیں ڈانٹنا, اسے برا بھی کہو. ہم اپنے بچوں کو جی بڑے اب ماڈرن طریقے آ گئے ہیں اپنے بچوں کو سکھانے کے, ان کی سائیکالوجی پہ, ان کے نفسیات پہ برا اثر نہ پڑے, اس لیے ہم انہیں ڈانٹتے نہیں ہیں, ہم انہیں مارتے نہیں ہیں, ہم ان سے پیار سے بات کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے ایسا. خدا کا کلام اصول طے کرتا ہے کہ تو تربیت کے لیے اپنی اولاد سے چھڑی کو باز نہ رکھ, سدھارنے کے لیے چھڑی بھی استعمال کرو. یہ ماں باپ کو حق دیا گیا ہے. تو دوسری طرف ماں باپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ جو خدا کے کلام کے خلاف ہو اور جس پہ انگلی اٹھائی جا سکے. وہ بھی مناسب چال چلیں. خاندان کے اندر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کہیں, اس پہ تنقید کریں, اس پہ کرٹیسائز کریں, اسے برا بھی کہیں, اس کو ڈانٹیں, اس کو ملامت کریں, ریبیوک کریں اور کریکٹ بھی کریں. خدا کا کلام یہ اصول قائم کرتا ہے متی کی انجیل میں, تیرا بھائی غلط کر رہا ہے تو اس کو اکیلے میں سمجھا, نہیں مانتا تو کچھ تھوڑا بزرگوں کو لے کر اس کو سمجھا, نہیں مانتا تو پھر کلیسیا کے سامنے بات رکھ دے, وہ بھی نہیں مانتا تو پھر اس کو ختم کر دے اس کے ساتھ, وہ غیر قوم کے برابر ہے تیرے لیے. 3 درجے پورے کرو اور فنش.
یہ اصول ہے. پہلے اکیلے میں یہ مت کرو کہ میں نے اپنے گھر میں کسی کو دیکھ لیا غلط کام کرتے یا اس کے بارے میں غلط سنا تو پہلے پورے محلے میں خبر پہنچا دی اور اس کے بعد اس کو کہا کہ دیکھ لے سارے لوگ تیرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. کروائیں کس نے؟ خود پھیلائی بات. گھر کی بات ہم کسی اور کو بتا کے، اپنے خاندان کے کسی فرد کی بات سب کو بتا کے باہر پھیلا کے درست نہیں کر سکتے. پہلے گھر میں رکھ کے بات کرو، ایک دوسرے سے تنہائی میں بات کرو. باپ اور بیٹا ہے، ماں اور بیٹی ہے، بھائی بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، بہنیں بہنیں ہیں. پہلے ایک دوسرے سے آپس میں بات کرو. نہیں معاملہ سلجھتا تو پھر بڑوں کو بیچ میں لے کر آؤ. اگر پھر بھی نہیں سمجھتا آپ کا خاندان کا وہ فرد تو کلیسیا میں لے کر آؤ میٹر. وہ معاملہ کلیسیا کے سامنے رکھو کہ یہ ہمارے خاندان کا شخص نہیں سدھر رہا، نہیں مان رہا، اس کو درست کیجئے. اگر وہاں سے بھی معاملہ حل نہیں ہوتا تو پھر وہ غیر قوم کے برابر ہے، پھر اس کو چھوڑ دیں. اس پہ اور مغزماری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور تسلونیکیوں کے نام خط میں پولس رسول نے یہ بات ہمیں سکھائی ہے. پہلا خط ہے تسلونیکیوں کا 5واں باب ہے اور اس کی 14ویں آیت. اے بھائیو، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ. جو غلط چلتے ہیں نا، جو ٹیڑھا چلتے ہیں انہیں سمجھاؤ. کم ہمتوں کو دلاسا دو، کمزوروں کو سنبھالو، اور سب کے ساتھ تحمل سے پیش آؤ. سو یہ سٹیج پورے کرے، پہلے گھر میں سمجھانے کی کوشش کریں، پھر بزرگوں کو لے کر بیٹھیں اور ان سے وہ بات کریں، پھر کلیسیا میں لے کر آئیں، پھر لوگوں کو بتائیں گھر سے باہر کہ ہم تھک گئے ہیں، اس کو سمجھا کے آپ کوشش کیجئے. سو خاندان کے اندر اگر کوئی غلطی ہے تو اسے بائبل کے اصول کے مطابق درست کرنا چاہیے. اور خدا کا کلام، تیموتھیوس کے نام دوسرے خط میں پولس رسول نے یہ سکھایا ہے کہ خدا کا کلام یعنی all scriptures، تمام جو صحیفے ہیں، یہ تعلیم کے لیے، الزام کے لیے، اصلاح کے لیے فائدہ مند ہیں. خدا کے کلام کی روشنی میں پرکھو، خدا کے کلام کی روشنی میں درست کرو. کسی کو بات کرنے کا موقع نہ ملے، گھر کے اندر کوشش کرو درست کرنے کی. اور پھر جو کچھ خدا نے ہمیں دے رکھا ہے، جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں خدا نے، ہم انہیں قناعت کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ، اچھے مختاروں کی طرح استعمال کریں. گھر میں جو وسائل ہیں، جو تنخواہ ہے، جو آمدنی ہے، جو بلیسنگز ہیں، جو برکتیں خدا نے دی ہیں، جو نعمتیں، جو سہولتیں خدا نے دی ہوئی ہیں، قناعت کے ساتھ جتنی ہے اس پہ گزارا کرنا سیکھیں. چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں گے تو پاؤں باہر نہیں نکلیں گے، انہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی. جتنی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلائیے، جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق گزارا کرنے کی کوشش کریں. لالچ تو خدا کے کلام میں لکھا ہے بت پرستی کے برابر ہے، وہ تو کرنا ہی نہیں ہے. قناعت کریں، جو کچھ ہے اس پہ صبر کرنا، شکر کریں اس پہ قناعت اور شکر گزاری کے ساتھ. being content، جو ہے اس پہ شکر گزاری کے ساتھ، صبر کے ساتھ گزارا کرنا. اور اچھے مختاروں کی طرح، خدا نے ہو سکتا ہے آپ کو ہزاروں دیناروں کی آمدنی دے رکھی ہو ایک مہینے میں، آپ کے پاس بہت ہے، ضرورت سے بہت زیادہ ہے، تو اچھے مختار کی طرح، like a good steward، ایک faithful steward کی طرح، اچھے مختار کی طرح استعمال کریں. مختار مالک نہیں ہوتے، ان کو خدا نے امانت کے طور پہ چیزیں دی ہوتی ہیں کہ یہ تم رکھو، جب چاہے وہ لے سکتا ہے نا ہم سے. جو کبھی حکمران ہوتے ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے بھی چلے جاتے ہیں، جو سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں وہ کبھی مٹی کے برتنوں کے لیے ترس جاتے ہیں. یہ دولت، یہ نعمتیں، یہ سہولتیں، یہ آنی جانی ہیں. سو جو کچھ خدا نے دے رکھا ہے، خاندان کے لوگ اس پہ صبر شکر کے ساتھ اور دیانتدار مختار، اچھے مختار کی طرح سمجھداری کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرو. یہ ہرگز نہ کرو کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا، جہاں سے بھی لے کے آ، مجھے تو یہ چیز ہی چاہیے.
اور پھر جو سربراہ ہے اس کو چاہے اوور ٹائم لگانے پڑے، وہ اپنا پیٹ کاٹے، وہ اپنی زندگی کی خوشیاں قربان کر دے، اپنی ضرورتیں قربان کر دے، دوائی لینا چھوڑ دے، ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دے، علاج کروانا چھوڑ دے، اور وہ سہولتیں آپ کو دیتا رہے۔ جو کچھ خدا نے وسائل دیے ہیں ان میں قناعت کے ساتھ، بینگ کنٹینٹ، شکر گزاری کے ساتھ گزارا کرنا ہے، اور جو دولت، جو وسائل خدا نے دیے ہیں عقل مندی سے استعمال کرنے ہیں، یہ جان کر کے خدا نے ہمیں دے رکھے ہیں، ہمارے پاس اس کی امانتیں ہیں، اگر غلط استعمال کریں گے تو وہ ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ دولت ہے تو اسے اڑانے کی اور دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کبھی راجش نے اچھی گھڑی پہن لی ہو، کوئی 4000 دینار والی، اور وہ آ کے سب کو بتاتا پھرے، دیکھو میں بھی تو ادھر ہی کام کرتا ہوں نا، تم کیوں نہیں لیتے؟ میں تو اپنے گھر کا خرچہ روک کے اپنے ضرورت کے لیے لے لی میں نے۔ دوسرا بندہ ایسے ہی پریشان ہو جائے گا، لو ٹھیک ہے میں بھی گھر میں خرچہ کم دیتا ہوں، میں بھی پیسے جوڑتا ہوں، میں بھی لوں گا۔ یہ موبائل آج کل بڑے ایک سے بڑھ کے ایک ماڈل آ رہے ہیں، اور پھر یہ ایک ریس لگ جاتی ہے خاندانوں میں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس اس سے اچھا ہونا چاہیے۔ اچھا بلا موبائل چلتا ہے، کسی بچے کو پکڑا دیا جاتا ہے کہ اچھا چلو اس سے کھیلو تم تاکہ جلدی خراب ہو، اور پھر ہم کہہ سکے دیکھو وہ تو خراب ہو گیا، بچے نہیں جان چھوڑتے، مجھے تو چاہیے۔ تو جب لینا جو ہے تو ایک ہی بار اچھا سا لے لے۔ سمجھداری سے اپنے وسائل استعمال کریں۔ اگر خدا نے دولت دے بھی رکھی ہے تو کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، نہ کسی کو چڑھائیں نہ کسی کو جلائیں، کسی کو اوپر چڑ کے طور پر چڑھانے کے لیے کوئی کام نہ کرو۔ شکر گزاری کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ اپنی نعمتیں، برکتیں اور وسائل استعمال کیجئے۔ پھر خاندان میں ایک بڑا ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کی چیز ہے جیسے مرضی اٹھاؤ، میرے ہی خاندان کا بندہ ہے نا، جیسے مرضی اٹھا لی، استعمال کر لی، بغیر اجازت کوئی کسی کی چیز گھر میں استعمال نہ کرے۔ یہ خاص طور پہ اگر ماں باپ میں یہ عادت موجود ہے تو وہ بچوں میں بھی چلی جائے گی۔ وہ آپ کا پرس، آپ کی شخصی چیزیں، اور آج کل تو موبائل سب سے زیادہ سینسٹیو ہے، بچے بغیر اجازت اٹھائیں گے۔ بغیر اجازت کے گھر میں ایک دوسرے کی چیزیں، ایک دوسرے کی جیب، پرس، الماری، کبرز، ریکس، ڈرارز تلاشی مت لو۔ یہ عادت نہ ڈالو گھر میں کہ بغیر اجازت کچھ بھی اٹھا لے، خیر ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور گھر میں بھی ایک اگر ایسے اس طرح سے آپ کا رہنا ہے کہ جس میں ایک ہی کمپاؤنڈ میں کمرے زیادہ ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، ان کا کمرہ ہے، تو منہ اٹھا کے کمرے میں گھس جانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اجازت طلب کریں، نوک کریں، آواز دے لیں، پوچھ لیں کہ کوئی اندر ہے، میں آ جاؤں، مجھے یہ ضرورت ہے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مجھے آپ سے ملنا ہے، کام کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی آپ کے لیے ایسا فرد موجود ہو جس کی اور آپ کے بیچ میں حیا کا رشتہ ہے، اور وہ کسی ایسی سچویشن میں ہے کہ اگر آپ منہ اٹھا کے اندر گھس گئے تو شرمندگی اور رسوائی ہو سکتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آپ ایک دوسرے کو یہ مت سمجھو کہ ایوری تھنگ از فار گرانٹیڈ، کہ بس میرا بھی حق ہے ان چیزوں پہ، نہیں، ایک دوسرے سے اجازت لیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو یہ مت کہیں اور اس کی دیکھی جائے گی، اس نے کیا کہہ لینا ہے، نہیں۔ یہ جو نئے جوڑے کلیسیا میں آتے ہیں، میں ان سے جب پہلی ملاقات ہوتی ہے تو ایک بات انہیں ضرور کہتا ہوں، اگر کوئی آپ کو دعوت دے کہ جی آپ آئے ہو، نیا جوڑا ہو، نئی فیملی ہو، اور ہم آپ کو کھانے کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اور ہسبینڈ سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہے جی میں اپنی وائف سے مشورہ کروں گا، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کب آ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وائف بھی ایک دم سے ڈن نہ کر دے، وہ کہے کہ جی میں اپنے ہسبینڈ سے بات کروں گی، جب ہمارے پاس وقت ہوگا پھر ہم آئیں گے۔ تو باہم مشورے سے کام کیے جائیں۔ خاندان میں یہ روایت چھوڑ دیں، وہ بیوی ہے نا اس کی کیا مجال ہے، جو کرنا ہے میں نہیں کرنا ہے، جا میں نے کہہ دیا، نہیں، ایسا کام نہ کریں، کوئی قدم نہ اٹھائیں۔
اجازت ایک دوسرے سے لیں. ایک دوسرے کا احترام جب بڑے کریں گے تو چھوٹے سیکھ لیں گے اس سے. بغیر اجازت کوئی چیز نہ لیں اور کوئی قدم نہ اٹھائیں. پولس رسول نے فلیمون کو یہ جو خط لکھا جس کی تلاوت بھی ہوئی ابتدا میں کہ تیرا یہ نوکر ہے, یہ بھی میرے ساتھ قید میں آ گیا ہے, پہلے تیرے کسی کام کا نہیں تھا لیکن اب ہے, میں چاہتا تو اسے تیری اجازت کے بغیر اپنے پاس رکھ سکتا ہوں, لیکن میں نے نہیں چاہا. میں خدا کا خادم, پاسبان, رسول. اور فلیمون کے خط میں دیکھیے پولس رسول نے یہ کہا کہ میرا قرض جو تجھ پر ہے وہ تو خود ہے, تو میرا مقروض ہے, میں نے تیری زندگی بنانے میں محنت کی ہے اور تیرا یہ نوکر مجھے چاہیے, مجھے اس کی ضرورت ہے, لیکن میں نے اسے اپنے طور پر اپنے پاس نہیں رکھ لیا کہ اپنی مرضی سے ادھر آؤ دیکھی جائے گی اس کی. فلیمون ہی ہے نا, کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی, میرا تو شاگرد ہے, وہ بچہ اپنا, تو آ ادھر رہا میرے پاس. نہیں, اس نے کہا جب تک تو اجازت نہ دے میں اسے اپنے پاس نہیں رکھوں گا, جب تک تو اجازت نہ دے, تاکہ تیرا نیک کام لاچاری سے نہیں مجبوری میں نہ ہو, خوشی سے ہو. خاندان میں بھی ایک دوسرے سے پوچھیں کہ میں آپ کی یہ چیز استعمال کر لوں. یہ نہ ہو کہ آپ تو شوق سے وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں اور اگلا بندہ کہے ہن کی لڑائی پانی ہے, مجبوری ہو گئی نا. خوشی سے کام تب ہوتا ہے جب اجازت طلب کر لی جائے. تو خاندان میں ایک دوسرے کی اجازت لینے کی عادت ڈالیں. یہ خاص طور پر بھائیوں کے لیے ہے. خواتین کے پرس, ان کے جو ہینڈ بیگز ہوتے ہیں, اپنے آپ کھولنے کی کوشش مت کیا کیجیے. میاں بیوی میں ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ بھائی ہیں تو اپنی بہن کے, بھابھی کے یا کوئی اور خاتون ہیں گھر میں تو ان کے ہینڈ بیگز خود نہ کھولیں. اگر آپ کو اس میں سے کوئی چیز چاہیے بھی تو آپ اس سے کہیں, اس خاتون سے کہیں کہ آپ کے پرس میں اگر یہ چیز موجود ہے تو مجھے دے دیجیے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. پردے میں رہنے دیجیے. بس اس بات پہ غور کیجیے کہ کسی خاتون کے پرس میں خود سے نہ جھانکے نہ ہاتھ ڈالیں. بڑے خاندان میں ہے, ٹھیک ہے. اور خواتین بھی کوشش کریں کہ جو آدمیوں کے آفس کے بریف کیس, فائلز, بیگز ہوتے ہیں ان میں بھی اپنے آپ ہاتھ نہ ڈالیں. ہو سکتا ہے کوئی سینسٹیو ڈاکیومنٹ ہو ایسا کہ جو آپ کے چیزیں نکالتے نکولتے کہیں گر جائے, باہر رہ جائے, نقصان ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں ایک دوسرے کی چیزوں کا, ایک دوسرے کی ملکیت جو چیزیں ہیں, جو اونرشپ میں چیزیں ہیں, ان کے بارے میں اجازت کے بعد انہیں استعمال کریں. ریکویسٹ کرنا کوئی بری بات نہیں. ابھی پولس رسول کی مثال میں نے دی کہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں تو اسے میرے پاس بھیج دے, اپنے نوکر کو, اسے اجازت دے دے کہ وہ میری خدمت کر سکے. درخواست کرنا, پلیز کہنا, بچوں کو بھی سکھائیں, خود بھی پلیز کہیں. پانی بھی لینا, پلیز پانی دیجئے, ایک اچھی عادت ہے. ہم جب کام سے گھر آتے ہیں, جوتے اتروانا, جرابیں اتروانا, استری کپڑے ملنا, پانی ٹھنڈا تیار رکھنا, کھانا بالکل ریڈی ہونا چاہیے, کپڑے ٹنگے ہوں, تولیہ ہاتھ پہ رکھ کے زوجہ محترمہ یا گھر کی کوئی خاتون کھڑی رہے, یہ ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے. نہیں نہیں نہیں, ڈیمانڈ نہیں ہے. اسے خوشی سے کرنے دیں, اسے درخواست کر دیں, پلیز جب میں آؤں پیاس بڑی لگی ہوتی ہے, سیڑھیاں چڑھ کے آنا پڑتا ہے نا فلیٹ میں, تو سانس پھول جاتی ہے, تو اگر پلیز ایک پانی کا ٹھنڈا گلاس تیار رکھا کرو تو بہت اچھا ہو جائے گا. پلیز کہنے میں کیا حرج ہے, پلیز کھانا دے دیجئے. بچوں کو بھی اگر آپ نے کوئی کام کہنا تو پلیز یہ چیز لے کے آنا. درخواست کرنا, برائے مہربانی, پلیز, یہ عادت اپنائیں. پتہ کس سے سیکھی ہم نے؟ پہلے نہیں سیکھی, آج سیکھ لیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے کہتا ہے, آئی ریکویسٹ یو, میں تو اسے درخواست کرتا ہوں. خداوند یسوع مسیح یوحنا کی انجیل باب نمبر 17 آیت نمبر 9
اور پھر آیت نمبر 20، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں. وہ تو مانگ سکتا تھا نا باپ سے، ابا پھر دینا ہے کہ نہیں. یہ رویہ نہیں تھا یسوع کا اپنے آسمانی باپ کے ساتھ. میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ. خاندان میں ایک دوسرے سے پلیز کہنا یا ریکویسٹ کرنا کوئی بری بات نہیں، یہ کیجئے. اور پھر اگر کوئی آپ کی بات مان لے، آپ کا کام کرے، آپ کی ریکویسٹ پوری ہو جائے، تو شکریہ کہنا نہ بھولے. سے تھینک یو، تھینکس کہیں. ایک دوسرے کو تھینکس کہیں، گھر میں شکریہ کہیں. مسیح یسوع میں ہماری بابت خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، ہم ایک دوسرے کی بھی شکر گزاری کریں کہ آپ نے ہماری مدد کی، آپ نے ہماری ضرورت پوری کی، شکریہ. کوئی آپ کی مدد کرے، کوئی آپ کے کام آئے، شکریہ کہیں. اور گھر میں بھی شکریہ کہنا کوئی بری بات نہیں ہے. اب میں شکریہ کہوں یہ کوئی بات ہے، یہ اس کا کام ہے؟ نہیں، اس نے آپ پہ مہربانی کی. گھر کے ایک فرد نے آپ کا کام کیا، آپ کی مدد کی، آپ کا حکم مانا، اس کو شکریہ کہیں. اور اگر غلط کام کر بیٹھیں تو غلطی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، غلطی ماننی بھی چاہیے کہ مجھ سے ہو گئی. اکثر ہم اس میں پیچھے رہ جاتے ہیں. نہیں، ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، ہم تو بالکل سارا کے جیسے ہیں جو خدا کو کہتی ہے نہیں میں تو ہنسی نہیں، تو ہی جھوٹ بول رہا ہے. انسان ہے نا، ہم اپنے آپ کو تو غلط کبھی مانتے ہی نہیں. لیکن گھر میں، خاندان میں اگر مجھ سے، آپ میں سے کسی سے بھی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. پیدائش 38ویں باب میں یہودا کا، یعقوب کے بیٹوں میں سے یہودا، وہ معاملہ ہو جاتا ہے بہو کے حوالے سے، تمر کے حوالے سے. بہو سچی ہے، یہودا جھوٹا نکلتا ہے، غلط نکلتا ہے. وہ مانتا ہے اس بات کو کہ میں غلط ہوں. سسر ہو کے اس نے، بزرگ ہو کے اس نے کہا میں غلطی پر ہوں، عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، میں غلط ہوں. یوسف کے بھائی تھے، انہوں نے کیا کچھ نہ کیا اس کے ساتھ، کنویں میں پھینکا، بیچ دیا، اور دکھ جو اس نے سہے وہ بھائیوں کی وجہ سے تھے. بھائی باپ کے مرنے کے بعد یوسف کے پاس جاتے ہیں، دیکھ ہمارے باپ نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ تم یوسف سے جا کے بات کرنا، ہم نے بڑی غلطی کی تھی، ہم نے تیرے ساتھ بڑا ظلم کیا تھا، سو تو ہمیں معاف کر دے، تو ہماری غلطی کی سزا ہمیں نہ دے. مان لی غلطی، معافی مانگ لی. یعقوب کے خط میں لکھا 5واں باب 16، ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کیا کرو. غلطی کی ہے تو اس کے سامنے جا کے اقرار کرو، مجھ سے یہ غلط کام ہو گیا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. ضروری ہوتا ہے. آپ کے بچے گھر میں کوئی چیز توڑ دیتے ہیں، وہ بتاتے نہیں آپ کو، کیا ہوگا؟ خود بخود ٹھیک نہیں ہوگی. اور جب آپ کو اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ تو ٹوٹی ہوئی ملے گی آپ کو. اگر وہ وقت پر بتا دیں تو آپ اس کو درست کر سکتے ہیں، ضرورت پڑنے سے پہلے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. بچوں کو یہ حوصلہ دیں کہ بیٹا آپ غلط کام بھی کرو گے تو آپ ہمیں بتاؤ، ضرور آپ ہمیں بتا دو تاکہ ہم اس کے لیے کچھ کر سکیں، اسے سدھارنے کی کوشش کریں. اگر بچہ غلطی کر کے آپ کے پاس آئے اور مانے اور بتائے کہ پاپا، ماما یا بھائی یا بہن مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اس کو ماریں نہیں، اس کو شاباش دیں کہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے آ کے بتایا. اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسا کام ہو جائے آپ سے تو آپ نے بتانا ہے، اور یہ کوشش کرو کہ آئندہ ایسا کام نہ ہو. اگر بچے کو پہلی ہی بار سچ بولنے پہ آپ مارو گے
تو وہ آئندہ کبھی سچ نہیں بولے گا آپ کے سامنے. بڑے کاموں میں بھی جھوٹ بولے گا کہ سچ بولنے پہ تھپڑ پڑتے ہیں, مار پڑتی ہے. جو غلطی مان لے سزا نہ دے اسے, اس کو احساس دلائیں کہ اب تجھے یہ رپیٹ نہیں کرنی, اور برداشت کریں اور معافی کی عادت ڈالیں. خاندانوں میں ہو جاتے ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں, کانفلکٹس ہو جاتے ہیں, کرائسس آ جاتے ہیں, برداشت کریں. کون سی ایسی بات ہے جو خاندان میں ناقابل برداشت ہو جائے اور ہم کبھی اسے معاف نہ کر پائیں؟ جن گناہوں کی ہم معافی نہیں مانگتے ان کی معافی نہیں ملتی, لیکن جن کا اقرار کر لیا جائے اور جن کی معافی مانگ لی جائے وہ معاف ہو جاتے ہیں. سو خاندان میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اپنی غلطی مانے, معافی مانگے تو اس کو معاف کر دیں. دہرائے نہیں بات کو کہ تو نے یہ کیا, کیونکہ میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ اصل لڑائی ہی صلح کے بعد شروع ہوتی ہے. تو نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے یہ کہا تھا, تو نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں نے یہ کہا تھا, تو نے بھی تو یہ بات کی تھی. وہ جھگڑا پہلے آدھے گھنٹے کا تھا, وہ پورا ہفتہ چلے گا بعد میں, ایک دوسرے کو باتیں یاد دلاتے رہیں گے, تو نے یہ کہا, تو نے یہ کیا. چھوڑ دیں, برداشت کریں, ٹالریٹ کریں. آپ ایک خاندان ہو, برداشت کرو اور پھر معاف کرو. خدا یسوع نے بتایا کہ اگر تیرا بھائی ایک دن میں کتنی بار, 7 کے 70 بار, 490 ٹائمز, 490 بار بھی تیرا گناہ کرے تو اسے معاف کر. خاندان میں برداشت اور معافی ہونی چاہیے. گیت میں بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے گایا تھا, جیسے اس نے ہمیں ہے معاف کیا, کیا تم نے بھی سب کو معاف کیا؟ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو پھر محبت ہی محبت ہر سو پائیں گے. خاندان قائم رہتے ہیں خداوند کے فضل سے, اس کی باتوں کو اپنے پلے باندھ کر, اس کے کلام کی روشنی میں چل کر, محبت کے ساتھ, ایک دوسرے کو درست کرتے ہوئے, برداشت کرتے ہوئے, غلطی مانتے, معافی مانگتے اور پھر معاف کرتے ہوئے. ایک گھر میں رہتے ہوئے سارا دن ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے, ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے ہیں. خاتون صبح سے شام تک گھر میں کام کرتی ہے, اور کسی ایک دن کھانے میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی, نمک کم زیادہ ہو گیا, مرچ کم زیادہ ہو گئی, آئل کم زیادہ ہو گیا, ذرا ہیٹ زیادہ لگ گئی تو وہ نیچے سے کچھ جلے کی سمیل آ گئی یا کچھ پیس نظر آ گیا کہ کھانا لگ گیا ہے نیچے سے, تو اس کو ہم ایشو بنا کر کیا اس کے ہاتھ توڑ دیں؟ کیا کھانا کھانا چھوڑ دیں؟ کیا کرو گے؟ کوئی بات نہیں, آپ ہمیشہ اچھا کھانا بناتے ہو, ایک بار ہو گیا, کوئی بات نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بار کی غلطی تو اگنور کی جا سکتی ہے نا. تو برداشت کریں, خاندانوں میں ایک دوسرے کو معاف کریں.